اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابت فضائیہ کے خیمے سے گزرے تو اس نے آپ کی روانگی کے بعد اپنے شوہر سے آپ کے حلیہ مبارکہ جو نقشہ کھینچا وہ یہ تھا، چمکتا رنگ تھا، تابناک چہرہ تھا، خوبصورت ساکھ تھی، نہ موٹے تھے جس سے عیب لگایا جائے کہ موٹاپا برا لگے، اور نہ ہی آپ کے بال جو ہیں وہ کم تھے نہ بہت زیادہ تھے، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈلا ہوا پیکر تھا، سرمدی آنکھیں تھیں، لمبی پلکیں تھیں، بھاری آواز تھی، بھاری پن مرد کی علامت تھی، بھاری آواز تھی، لمبی گردن تھی، سفید و سیاہ آنکھیں تھیں، سیاہ اور سرمگی پلکیں تھیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو تھے، چمکدار کالے بال تھے، خاموش ہوں تو باوقار نظر آئے، گفتگو کریں تو پرکشش گفتگو ہو، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک اور پرجمال نظر آئے، قریب سے سب سے خوبصورت اور شیریں گفتار نظر آئے، گفتگو میں انتہائی چاشنی مٹھاس نظر آتی تھی، بات بہت واضح کرتے تھے اور دو ٹوک فیصلہ کن بات کرتے تھے، نہ اتنی مختصر بات ہوتی کہ سمجھ نہ آئے اور اتنی فضول کرتے کہ بے لایانی باتیں شروع کر دیں، انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جڑ رہے جب آپ گفتگو کرتے، درمیانہ قد تھا، نہ اتنا لمبا تھا کہ آپ برے نظر آئے، نہ اتنا چھوٹا تھا کہ جس کی چھٹائی بری لگے، چھوٹا ہونا برا لگے، نگاہ میں جچتا ہوا قد، نہ لمبا کہ ناگوار لگے، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح ہے جو سب سے زیادہ تازہ اور خوش منظر ہے، رفقا آپ کے گرد ہلکا بنائے کچھ کھڑے ہیں، فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، حضرت ابو بکر اور عمر بن فہرا تو بالکل ادب کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، جب بھی فرمائیں تو توجہ سے سن کر عمل کرتے، کوئی حکم دے تو لپک کر بجا لاتے ہیں، ایسے آدمی ہیں کہ ان کی بات مانی جاتی ہے اور اپنے قبیلے میں انتہائی معزز شخص نظر آتے ہیں، اور نہ کل شروع ہیں نہ لغو گفتگو کرنے والے، یہ ہے حضرت ام بابت الفضائیہ کا وہ واقعہ جو بیان کرتی ہے رسول اللہ کے بارے میں۔ آپ کو یہ کے بارے میں چند روایات کا خلاصہ جو ہے وہ چند باتوں میں آپ سے بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، حضور علیہ السلام کے اولیاء پاک کے بارے میں بہت طویل حدیثیں ہیں، الگ الگ ہیں، ان میں سے ایک حدیث جو ہے وہ یہ بیان کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا رنگ مبارک اظہر اللون تھا، انتہائی چمکدار رنگ تھا، خوبصورت رنگ، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا رنگ مبارک ابیض تھا، ابیض الحمرہ تھا، بحمرۃ، یعنی سفید تھا لیکن سفید ایسا کہ سرخی نہیں ہو، سفید اور سرخ ملا جاتا، ایک میں ہے کہ عمرۃ مشرب، سفید اور سرخ ہے مگر اس میں گندمی رنگ بھی نمایاں نظر ہے، یعنی گندم کا آپ نے دانہ دیکھا ہے، اس کے اندر جو ایک ہوتی ہے نا سرخی سی، اس طرح کا یعنی رنگ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو پھر یہ روایت کے اگلے الفاظ یہ ہیں کہ بھئی آپ حضور علیہ السلام کی آنکھیں کیسی تھیں، تو ادعج العینین تھے آپ کی دونوں آنکھیں، جو سفید حصہ ہے نہایت سفید تھا، جو سیاہ حصہ ہے وہ نہایت سیاہ تھا۔ پھر کہا گیا ہے کہ آپ کی آنکھیں جو تھیں وہ انجل العینین تھیں، انجل العینین وہ آنکھیں ہیں جو موٹی ہوں، دونوں آنکھیں موٹی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ کہا گیا اشکل العین، آپ کی دونوں آنکھوں میں سفید حصہ جو تھا اس میں سرخ ڈورے تھے، اشکل العین اس آنکھ کو کہا جاتا ہے جس میں سرخ ڈورے تھے۔ پھر حضور علیہ السلام کی پلکوں کا ذکر کیا گیا، جو یہ پلکیں ہوتی ہیں، اس میں کہا گیا اہدب الاشفار، پلکیں تیروں کی طرح جو ہے وہ بہت گھنی پلکیں۔ پھر حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ ابروؤں کا ذکر کیا گیا، تو اس کے بارے میں کہا ابلجا، آپ کے ابرو کمان کی طرح خمیدہ تھے، کمان کی طرح خمیدہ تھے۔ پھر کہا گیا کہ ابلجا کے بعد لکھا گیا ہے کہ ازجہ، ابرو جو ہے وہ لمبے تھے لیکن کمان کی طرح خمیدہ تھے، اور درمیان میں ایک لفظ آتا ہے جسے حدیث کی روایت میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی دونوں جو ہے وہ پلکوں کے درمیان جو حصہ تھا اس میں بال نہیں، دو پلکوں کے درمیان۔ پھر اگلے الفاظ یہ ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دونوں دانت مبارک سامنے والے جو تھے وہ افلا جاتے، دونوں دانتوں میں تھوڑی سی خلا تھی، اور اس خلا کے درمیان حدیث میں یہ ہے کہ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، کہ جب حضور تکلم فرماتے، گفتگو فرماتے، تو دونوں دانتوں کے درمیان سے ایک نور نکلتا،
دونوں دانتوں کے درمیان سے نور روشنی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا مدبر الوجہ، آپ کا چہرہ جو تھا لمبا نہیں تھا بلکہ گولائی لیے ہوئے، کچھ گولائی لیے ہوئے، بہت گول بھی نہیں، کچھ گولائی لیے ہوئے تھا۔ اور پھر یہ کہ حضور کے بالوں کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا کہ حضور کے بال مبارک نہ تو بالکل سیدھے تھے اور نہ گھنگریالے تھے، بلکہ یہ تھا کہ جب بال لمبے ہو جاتے اور کانوں تک زلفیں پہنچ جاتی پھر ان میں آگے سے کنڈل پڑ جاتا، یہ بیان کیا۔ پھر انہوں نے صحابہ کرام نے یہ بیان کیا کہ آپ کا قد مبارک تو نہایت لمبا تھا کہ آپ کی لمبائی بری لگے، قد کی لمبائی بری لگے، اور نہ چھوٹا تھا کہ آپ کا قد کا چھوٹا ہونا برا لگے، درمیانے قد والے، جس کے بارے میں ربعۃ القد، آپ کا قد درمیانہ تھا لیکن لیس بالطویل، لیکن لمبا اس طرح کا کہ لیس بالطویل البائن، جس کی لمبائی بری نہ لگے۔ اور پھر کہا کہ لیس بالطویل البائن ولا بالکثیر المتردد، اور نہ چھوٹا ہونا برا لگے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہاں اگر آپ کے ساتھ کوئی شخص سفر کرے، ينسب الى الطول الا تعالی، اگر وہ آپ کے ساتھ لمبا آدمی بھی سفر کرے یا چلے تو آپ کا قد اس سے لمبا ہی نظر آتا ہے، یہ معجزہ تھا، یعنی لمبے آدمی کے ساتھ آپ پھر بھی لمبے ہی نظر آتے تھے، یعنی کوئی شخص لمبا بھی آپ کے ساتھ سفر کرے تو یماشیہ احد ينسب الى الطول الا تعالی۔ پھر حضور کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کی پیشانی کا تذکرہ ہے، جبیر واسع الجبین، آپ کی پیشانی مبارک نہایت دراز، چوڑی پیشانی کا، خوبصورتی کا یہ انداز ہے چوڑی پیشانی کا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک کے علاوہ رخسار کا تذکرہ ہے۔ رخسار مبارک کے بارے میں یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابیض الخدین تھے، حضور اسیل الخدین تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یعنی چہرہ رخسار مبارک بالکل بہت ابھرے ہوئے نہیں تھے اور نہ اتنے گہرے تھے کہ بالکل پچکے ہوئے نظر آئیں۔ اور پھر کہا گیا کہ آپ کے سفید رخسار تھے، اور آخری الفاظ یہ اسیل الخدین، نہایت نرم تھے۔ یہ چار الفاظ آپ کے رخسار کے بارے میں تذکرہ ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناک مبارک کے بارے میں اقن القرینین، آپ کا ناک مبارک باریک تھا لیکن بہت باریک نہیں تھا جو برا لگتا، یعنی پتلا تھا لیکن آپ کو پتلا ہونا بھی برا نہیں لگتا تھا۔ اور پھر یہ کہا کہ واہو نور یعلوہ، کبھی کبھی اس ناک مبارک سے اوپر ایک نور کی روشنی نظر آتی تھی، یہ بھی بیان کرتے ہیں صحابہ کرام۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کس لی جاتی ہے، آپ کی داڑھی مبارک نہایت گھنی تھی، گھنی داڑھی تھی، اور کتنی تھی، تملا صدرہ، وہ سینے کو بھر دیتی تھی، کبھی کبھار چوڑائی میں ایسا محسوس ہے سینے کا آدھا حصہ بھرا گیا ہے، تملا صدرہ، وہ سینے کو بھر دیتی تھی۔ پھر کہا گیا کہ وسیع الصدر، حضور کا سینہ نہایت چوڑا تھا، آپ سینے کے معاملے میں نہایت چوڑے سینے والے تھے، یہ سینے کے بارے میں بیان کیا گیا۔ پھر کہا عظیم المنکبین، آپ کے کندھے نہایت مضبوط تھے، یعنی یہ وہ ہے کہ جو بالکل مجاہد آدمی اپنے آپ کو مضبوط نہیں بناتا، مشقت کے ساتھ تو کندھے باڈی بلڈروں کے جیسے خوبصورت کندھے، تو کہا کہ بھئی کندھے نہایت مضبوط تھے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ ضرب العظام، آپ کی ہڈیاں نہایت مضبوط تھیں، ہڈیاں نہایت مضبوط، اور کندھے جو نہایت جو ہے وہ کمائے ہوئے کندھے جن کو کہا جاتا ہے، الفاظ یہ ہیں رحب العضدین والذراعین والاصافر۔ یہ بھی کہا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوہنیوں سے لے کر اس کونی تک والا حصہ، اور پھر یہ کہ والذراعین، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ والا حصہ، پھر گھٹنوں سے لے کر نیچے والا والاصافل، یہ نہایت کمایا ہوا جسم، بہت مضبوط جسم تھا اس حصوں میں، کوئی میں نے کہا جیسے کمایا ہوا جسم پورا ہوتا ہے۔ پھر انہی کے بارے میں کہا سائل الاطراف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے انگلیاں مبارک کی نہایت سیدھی تھی، انگلیاں مبارک پاؤں اور ہاتھوں کی نہایت سیدھی تھی، اور جو پاؤں کی ہتھیلی ہے، آپ ہاتھ کی ہتھیلی اور پاؤں کی، ان دونوں کے بارے میں کہا گیا ہے رحب القدمین والقدین، رحم الکفین والقدمین، حضور کی ہتھیلیاں اور پاؤں مبارک نہایت مضبوط اور چوڑے تھے۔ اور اس کے بعد کہا گیا انور المتجرد، حضور کا جسم مبارک نہایت نورانی تھا، نہایت نورانی جسم والے تھے، یعنی گویا نور کی روشنی نکلتی تھی۔ سینہ مبارک کے درمیان سے کہا گیا دقیق المسربۃ، یہاں ایک بالوں کی لکیر تھی جو سینے سے لے کر نیچے کو آتی تھی اور ناف تک آتی تھی، یہ بالوں کی باریک لکیر تھی۔
دقیق المسربہ تھی، ربعۃ القد، درمیانی قد تھا حضور علیہ السلام کا، یہ بیان کیا گیا۔ پھر کہا راجل الشعر، آپ کے بال نہایت سیدھے نہیں تھے لیکن آخر پر بل کھائے ہوئے، کنڈل کھائے ہوئے تھے۔ اور پھر آخر پہ حضور علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی گردن مبارک کے بارے میں، فکانا احسن اونقا، آپ کی گردن مبارک نہایت چاندنی جیسی، یعنی چاندنی کی طرح چمکتی تھی آپ کی گردن مبارک کے بارے میں، اس میں تذکرہ ہے۔ پھر یہ کہ لکھا گیا لیس بمقلصم ولا متہم، حضور علیہ السلام کی ذات مبارک نہ تو اتنے موٹے تھے کہ آپ کی موٹائی بری لگے، نہ اتنے کمزور تھے کہ آپ لاغر نظر آئیں، یعنی نہایت کمایا ہوا درمیانہ جسم، پورے بدن جو حصہ ہے۔ اور پھر یہ کہ آقا علیہ السلام کی ذات کے بارے میں بیان کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گوشت کے اعتبار سے نہایت کمایا ہوا گوشت، نہایت مضبوط بدن میں یہ لتڑے کی طرح گرنا ہوا گوشت نہیں تھا، بلکہ ضرب اللحم، آپ کا گوشت نہایت بدن کے اوپر گٹھا ہوا گوشت تھا اور گٹھا ہوا بدن تھا، متماسک البدن، پورے بدن میں کہیں اضافی گوشت نظر نہیں آتا تھا۔ پھر یہ کہ صدر، سینہ اور پیٹ کے بارے میں کہا گیا سواء البطن والصدر، پیٹ اور سینہ مبارک برابر تھا، پیٹ آگے نکلا ہوا نہیں تھا، بلکہ وہی جو بہت اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنے والے بدن ہوتے ہیں وہ پیٹ اور سینہ برابر ہوتا ہے۔ کہا گیا سواء البطن والصدر، آپ کا سینہ اور یہ حصہ نہایت برابر تھا۔ پھر حضور کے بارے میں کہا گیا وکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، آپ انسانوں میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ وکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس، آپ انسانوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ وکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، آپ انسانوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ وکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا، آپ کا رنگ مبارک ملاحت لیے ہوئے تھا۔ پھر حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا کہ شسن القدمین شسن القرادیس والراس، آپ کا سر مبارک بڑا تھا، سر مبارک موٹا اور بڑا تھا، اور باقیات جوڑ بھی آپ کے موٹے اور بڑے تھے۔ پھر آقا علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس صدرا، آپ سینے کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخی تھے۔ پھر آپ کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً، آپ اپنے لہجے کے اعتبار سے سب سے زیادہ سچے تھے۔ پھر کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَأَلْيَنَهُمْ عَرِيقَةً، آپ طبیعت کے اعتبار سے سب سے زیادہ نرم دل تھے، طبیعت کے اعتبار سے سب سے زیادہ نرم تھے۔ اور پھر کہا گیا کہ حضور علیہ السلام اپنے نسب کے اعتبار سے وَأَكْرَمَهُمْ عَشِيرَةً، اپنے خاندان کے اعتبار سے سب سے عالی نسب تھے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ سب کے باوجود آپ کی شان اور عظمت کا عالم یہ تھا، آپ کا معجزہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص، یہ حضرت علی بیان کر رہے ہیں جو ابھی میں حدیث کا آخری حصہ بیان کر رہا ہوں، حضرت علی بیان کرتے ہیں یہ اس کے باوجود آپ کے پاس اگر کوئی شخص آتا تو حالت یہ ہوتی کہ ومن اراہ بداحتن، و بعض روایات میں بدیحتن بیان ہے، ومن اراہ بداحتن، اگر کوئی شخص پہلی مرتبہ اچانک آپ کو دیکھتا، پہلی مرتبہ اچانک آپ کو دیکھ لیتا تو کیا ہوتا؟ ہا باہو، اس پر آپ کی ہیبت چھا جاتی۔ روایت کے ایسے بعض لوگ کانپنے لگتے، کپ کپی طاری ہو جاتی بدن پر، یعنی اکثر آپ کو دیکھ کر ڈر جاتا آدمی اور جسم پر راشا طاری ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کا وہ بھی حصہ ہے کہ جب آپ جنگل میں کہیں کسی ایک درخت کے نیچے اکیلے لیٹ گئے تو ایک ظالم بدبخت وادی کا بڑا طاقتور آدمی جو تھا اس نے دیکھا کہ آپ اکیلے لیٹے ہوئے اور تلوار جو ہے وہ درخت کے ساتھ جو ہے وہ ٹنگی ہوئی ہے، تو اس نے پکڑ لی تلوار اور نکال لی اور کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو حضور بیدار ہوئے تو آپ نے کہا اللہ، آپ کی زبان سے اللہ کا نکلنا تھا تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور کانپنے لگا اور پورا بدن کانپنے لگا، اور حضور نے تلوار کو پکڑا اور پوچھا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو پھر آپ معافی مانگنے لگا، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کلمہ پڑھ کر یہاں سے نکلا۔ تو یہ ہے کہ حضور کو اچانک دیکھنے والے کے بدن کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں ومن اراہ بداحتن، ہا باہو، جو اچانک دیکھتا تو اس کو ہیبت میں آ جاتا، ہیبت زدہ ہو جاتا۔ لیکن ومن خالطہ معرفتن، جو آپ کو جان جاتا، آپ کے پاس ٹھہر جاتا، آپ کے ذرا پہچان حاصل کر لیتا، خلط ملط ہو جاتا، یعنی مل جل جاتا جب آپ کو، تو پھر حالت کیا اپنی احبہ، وہ بہت آپ سے محبت کرنے لگ جاتا، پھر اس کی ہیبت چلی جاتی، وہ محبت کا عالم بڑھ جاتا۔ پھر یہ حدیث بیان کرنے والے راوی حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں یقول نعتہ، جس شخص نے یہ حضور کی نعت بیان کی، نعت بیان کرنے والا حضرت علی، یعنی حضور کی تعریف کرنا نعت ہے نا، کہہ رہے ہیں جس شخص نے یہ نعت بیان کی ہے وہ آ کر پہ کیا کہتا ہے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ،
میری آنکھ نے نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد آپ کی مثل کوئی نہیں ہے. میری آنکھ نے نہ آپ کے بعد نہ آپ سے پہلے آپ کی مثل کوئی نہیں دیکھا. یہی ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. تو حضور علیہ السلام اپنی ذات میں بے مثل و بے مثال ہے. اللہ نے آپ کو بے مثل و بے مثال پیدا کیا ہے، جس کے بارے میں اگر کہا جائے کہ اے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ و فضا کی قسم، اور قسم شب تار میں تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی ذکر خدا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق و حسن و ادا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا جو کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم ناز ہے روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم، نہیں عرض ہے خالق ارض و سما، وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ ہے خلد کو جس کے صفا کی قسم. یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا سب کوئی بھی سحر گیا، نہیں ہند میں باس کے شاہ خدا، مجھے شوق یہ خدا رضا کی قسم. جزاک اللہ.